نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد واجتنبوا قول الزور صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ حج میں اس میں اللہ نے بیان فرمایا جھوٹ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی جھوٹ بولنے سے اجتناب کرو۔ تو قرآن مجید میں کئی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے جھوٹ سے اجتناب کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے جھوٹ کو کبیرہ گناہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو کبیرہ گناہ کہا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نظر ڈالی جائے تو جھوٹ کی کتنی سزائیں ہیں، کتنی وعیدیں اللہ اس کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ جھوٹ کا انجام، جھوٹ کی سزا، جھوٹ کی وعیدیں، جھوٹ کا عذاب بہت بڑا ہے معزز سامعین، کیونکہ جھوٹ ہر معاشرے میں، ہر مذہب میں، ہر دین میں، ہر قوم کے اندر ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ ہمیشہ سے جھوٹ کو جو ہے ناپسند سمجھا گیا ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔ ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں تو کئی جھوٹ بولتے ہیں، ہم ایک سچ چھپانے کے لیے ہم اپنے دوستوں سے کئی جھوٹ بول جاتے ہیں، اور جب ایک جھوٹ بولتے ہیں تو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولیں ہی نہ۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہو گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اس پر اپنی رحمت کی نظر نہیں کرتے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مبغوض ہو جاتا ہے، یعنی انسان کا جھوٹ اس کو اللہ کے نزدیک مبغوض بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے نفرت کرتے ہیں جو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، سچ کو لازم پکڑو، اور فرمایا کہ تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ سچ رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف، اور نیکی جو ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور بندہ جب سچ بولتا ہے تو وہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں وہ ہمیشہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو ہمیشہ اس جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ پھر جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، پکا جھوٹا انسان ہے۔ تو معاشرے میں ہمارے یہ جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہوا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے گھر میں کوئی موجود ہو نہ ہو، لیکن جب کوئی اس کو بلانے والا آتا ہے تو والدین بچوں کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ فلاں گھر میں نہیں ہے، حالانکہ وہ موجود ہوتا ہے۔ تو پھر بھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، تو یہ کتنا سخت گناہ ہے۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بربادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے. تو آپ نے فرمایا بربادی ہے اس شخص کے لیے. پھر آپ نے فرمایا بربادی ہے اس شخص کے لیے. تو کس شخص کے لیے بربادی ہے معزز سامعین؟ 3 مرتبہ آپ نے بربادی بربادی فرمایا. وہ اس شخص کے لیے جو بندہ مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں سے بھی، اپنے دوستوں میں بھی، اپنے صحابہ میں بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ کی وجہ سے جو ہے کافر بھی آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے اور اس چیز کی گواہی دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو ہم لوگوں نے آج کل صبح سے شروع ہوتے ہیں اور شام تک ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقت کے خلاف کوئی بات کریں، یعنی حقیقت کے خلاف کوئی بات کرنا. فلاں شخص نہیں مرا، ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ وہ تو فلاں مر گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ مرا نہیں ہے، ہم نے اس سے جھوٹ بول دیا. اور دکھنے والے کو تو یہی پتا ہے نا کہ وہ شاید اس دنیا سے چلا گیا، لیکن جھوٹ بولنے والے نے تو جھوٹ بول دیا. تو معزز سامعین، اس مثال کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے حقیقت بات کو چھپا کر اس سے جھوٹ بولا ہے، حقیقت کے خلاف بات کی ہے. تو یہ کتنا سخت گناہ ہے، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ سچی بات کو چھپا کے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس سے کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے. پھر فرمایا کہ فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے. تو پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ منافق کا مقام کہاں ہے؟ جہنم کے نیچے والا طبقہ، یعنی سب سے نچلی جہنم کے نچلے درجے پہ وہ انسان ہوگا جو جھوٹ بولتا ہے. اور منافق کی 3 نشانیاں بیان کی. ایک، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. دوسرا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. تیسرا، جب اس سے وعدہ کیا جائے، وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو منافق کا مقام جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ہے. تو معزز سامعین، مسلمان کا کام ہے ہمیشہ سچ بولنا، مومن کا کام ہے ہمیشہ سچی بات کہنا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسم کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے. جھوٹی قسم بھی نہ کھاؤ، جھوٹی گواہی بھی نہ دو اور جھوٹ بھی نہ بولو، کیونکہ جو بندہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں گر جاتا ہے، وہ اس بندے کی نظر سے گر جاتا ہے، وہ مخلوق کی نظر سے گر جاتا ہے. اللہ مخلوق کی نظر سے اس کی عزت کم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے. اور جھوٹ ایسی چیز ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے ہلاک کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو معزز سامعین، جھوٹ کی حقیقت کو پہچانے کہ جھوٹ ایک بہت بڑی لعنتی چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی احادیث جھوٹ کے بارے میں بیان فرمائی کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی رحمت کی نظر سے دور ہو جاتا ہے. تو معزز سامعین، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، یا جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم، وہ سارا ہمارے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ کریں گے ہمیں قیامت کے دن. ہمیں ان چیزوں کا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ ہم نے کتنا سچ بولا اور کتنا جھوٹ بولا.
ہر اعمال کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں قیامت کے دن رجسٹر کھول کے دکھائیں گے، تو یہ روزانہ لکھا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، بلکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سچ کی تلقین کریں۔ تو معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لعنت اللہ علی القاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے ایک جھوٹ کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے منہ سے ایسی خاص قسم کی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو انسان کو جھوٹ بولنا ہی نہیں نہ چاہیے کہ جس جھوٹ کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس سے دور بھاگ جائیں۔ چاہیے کہ ہم لوگ سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ بات بات پر جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، کتنا سخت گناہ ہے یہ۔ ہم کوئی بھی بات ہو اپنے بچوں کو بھی جھوٹ کی تلقین کرتے ہیں، اور جب وہ کل کو بڑے ہو کر ہم سے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا، ہمیں تب کتنا دکھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ یہ والدین کی تربیت کی وجہ سے آج جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے تربیت ہی ایسی دی تھی انہیں۔ تو معزز سامعین، جھوٹ تو انسان کے رزق میں بے برکتی پیدا کرتا ہے، جھوٹ انسان کے لیے بے برکتی کا باعث ہے، انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے یہ جھوٹ۔ اگر ہم ہمیشہ سے سچ بولیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، تو ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا اس کا دل بے چین رہتا ہے، کبھی اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہیں آتا، اور جب وہ اس کے دل سے خوف اٹھ جاتا ہے نا، اس وجہ سے وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کو اللہ رب العزت کی بہت بڑی سزا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو بہت بڑا عذاب ہے۔ ہم جھوٹ کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم مذاق میں کئی جھوٹ بول جاتے ہیں، لیکن مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ معزز سامعین، جھوٹ سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جھوٹ اور منافقت کی نشانی ان لوگوں میں بیان فرمائی کہ جو کافر لوگ تھے، اور آج ہم مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہو کے، نمازیں پڑھنے والے ہو کے، قرآن پاک پڑھنے والے ہو کر، دین والے ہو کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کی ہر بات پہنچا دی، ہمارے اس دین کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن آج بھی ہم دین پر عمل نہ کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور مومن بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ ہمیشہ وہی بولتا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ اس کے نبی کو نہیں مانتا، جو اس کی کتابوں اس کے رسولوں پہ ایمان رکھتا ہے نا، وہی ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور جو نہیں رکھتا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکال دینا چاہیے۔ میرا یہ بیان سن کے آج عہد کر لیں کہ ہم آئندہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، سچ پھیلائیں گے۔ تو معزز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر رحمت ہم پہ خاص کر کے پڑے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سے سچ بولیں اور جھوٹ چھوڑ دیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔